اس شہر میں صرف الطاف کو یا آفاق کو مورد الزام ٹھہرا دینا جو نا وہ انصاف نہیں ہے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تم بچے تھے کیا, لیکن ہر کام میں نے الطاف نے نہیں کر دیا. اس شہر میں لاوارث لاشیں ایدی نے 83,000 دفنائی. کتنے قتل الطاف نے کروا دیے ہوں گے, کتنے قتل آفاق نے کروا دیے ہوں گے. آپ لوگ خدا کے واسطے سنجیدگی سے ان حالات کا جائزہ تو لیجئے کہ 83,000 لاوارث لاشیں ایدی نے دفنائی ہیں. اور میں تو بعض اوقات یہ کہتا ہوں کہ ایدی کو قومی پرچم میں لپیٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خدمت کی ہے کہ اس شہر میں پینک نہیں ہونے دیا, ورنہ لاش پڑی ہوتی اور ایمبولنس نہیں اٹھاتی نا تو اس شہر کے اندر انقلاب آ جاتا. 83,000 لاوارث لاشیں, ادھر بندہ گرتا تھا, ادھر ایدی کی ایمبولنس آتی تھی ٹاں ٹاں کرتی ہوئی اور وہ اٹھا کے لے جاتی تھی. کسی کو 10 منٹ کے بعد پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں بندہ مر گیا. اس شہر میں 83,000 لاشیں جو ایدی نے دفنائی وہ نہیں اٹھاتا نا, اس شہر میں انقلاب آ جاتا. زیادتی کے اوپر کتنے دن خاموش رہتے. 300-350 بیڈ کا ایک ہاسپٹل لانڈھی میں بن رہا تھا, میڈیکل کالج بن رہا تھا, لانڈھی کورنگی میڈیکل کالج 90% کمپلیٹ ہو چکا, بند کر دیا تعلیم اس کی کنسٹرکشن. کیا طریقہ ہے؟ اس میڈیکل کالج کے پروپوزل کو ہی ختم کر دیا. یہ ظلم کب تک کریں گے؟ اور اگر اس طرح کے ظلم کریں گے اور اگر اس کے بعد کوئی کہے کہ بھائی اس گورنمنٹ میں یا اس طرح ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر محفوظ سمجھتے ہیں, ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا, اور اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی جس طرح باقی تمام قومیتوں کے وسائل پر اختیار کے لیے اور ان میں احساس شراکت پیدا کرنے کے لیے جب صوبے بنائے گئے تمام قومیتوں کی بنیاد پر, تو مہاجر بھی ظاہر سندھی اور پٹھان پنجابی تو نہیں ہیں, وہ بھی ایک الگ قوم ہے. ان کے لیے بھی اگر الگ صوبے کی ہم مطالبہ کرتے ہیں تو اس پر پھر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ظاہر ہے جب ہمیں یہاں حقوق نہیں مل رہے, ہمارے ساتھ عصبیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی صوبے ایسے تو نہیں بن جاتے, تو ظاہر ہے کہ طاقت سے جب باقی چیزیں ہو سکتی ہیں تو ظاہر ہے صوبے بھی بن سکتے ہیں, اور مطلب کوئی ایسے روک بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. تو جہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد آخری حل یہی ہوتا ہے کہ آدمی اس صوبے سے, ظاہر ہے کہ پنجاب کے اندر کیا سرائیکی صوبے کی قراردادیں پاس نہیں ہوئی اور سرائیکی صوبہ نہیں بن رہا, اور اگر اس طرح الگ صوبے بن سکتے ہیں اور قومیت کے نام پر بن سکتے ہیں. خیبر پختونخوا نام تو ابھی رکھا ہے نا, اس سے پہلے سرحد تھا. خیبر پختونخوا نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ وہاں کے پختونوں کو احساس شراکت دلانے کے لیے. تو میں پٹھان نہیں ہوں, میں سندھی نہیں ہوں, میں بلوچی نہیں ہوں, تو جب ساری قومیتوں کو اقتدار میں شراکت دار بنانے کے لیے اور ان میں احساس شراکت پیدا کرنے کے لیے صوبے بنائے جا سکتے ہیں, تو پھر ایک الگ قوم بغیر اقتدار کے شراکت کے کیسے رہے؟ اس کو بھی ایک الگ صوبہ چاہیے. اپنی علیحدگی کو جسٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا نا, اور عوام اس کی جسٹیفیکیشن کو تسلیم کریں گے, تو اس کا مقصد یہ کہ پھر اس میں اتنی ہمت اور طاقت ہے کہ وہ ظاہر فیصلہ کر سکے. لیکن اگر اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا علیحدگی کی, اور آخر میں نتیجہ لوگوں کے سامنے یہی نکلتا ہے کہ بھائی یہ مہاجر نام سے دستبردار ہونے کی وجہ سے الگ نہیں ہوئے, یہ کوئی اینٹی پاکستان سرگرمی الطاف کی نظر آئیں اس وجہ سے الگ نہیں ہوئے, بلکہ انہیں تو کوئی لے گیا تھا اس دباؤ میں الگ ہوئے. تو دباؤ میں جب اپنے روحانی باپ سے علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے تو ان سے بغیر پوچھے پھر ملاپ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ بات اگر عوام کی سمجھ میں آ جائے تو عوام اس سراب کی کیفیت سے نکل جائے کہ ہاں سب ایک ہو جائیں گے. بھائی نہیں ہو سکتے یہ لوگ جب تک ان میں ہمت نہ ہو. اللہ کرے ان میں ہمت پیدا ہو جائے, اللہ کرے انہیں طاقت مل جائے کہ یہ فیصلہ کریں, اور ان لوگوں کو جنہوں نے تقسیم کیا ہے ان کے خلاف یہ مطلب فیصلہ کرنے کی ان کے اندر ہمت آ جائے. ادروائز ظاہر ہے کہ ہم ان چند, میں نے تو بہت ساری جگہوں پر کہا آفاق کی ضرورت نہیں ہے قوم کو, کسی کی ضرورت نہیں ہے قوم کو. قوم جب متحد ہو جائے گی تو لیڈرشپ کامن اینیمی کامن اگینسٹ کے نکلتی ہے, یہ ایک نیچرل فنومینا ہے. میں نے دعوت نہیں دی, میں کہہ رہا ہوں مجھے ضرورت ہے مہاجر نوجوانوں کی, کیا سب متحد ہو کر ہم کام کریں. اس لیے کہ میں اب نا امید ہوتا جا رہا ہوں کہ جو لوگ بغیر پوچھے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, وہ بغیر پوچھے فیصلہ کیسے کر لیں گے ایک ساتھ ملنے کا؟ تو ان کے انتظار میں وقت ضائع کرنے کی بجائے قوم کے نوجوانوں کو ایک ہونا چاہیے. اور میں نے یہ درخواست کی ہے, یہ میں نے دعوت نہیں دی, میں نے یہ کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ اگر قوم متحد ہو جائے نا تو قوم کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں قوم کی ضرورت ہے. پھر قوم کی سوچ کو لوگ فالو کریں گے.
پھر جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے لوگ ہیں وہ قوم کے حکم پر ایک ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہمیں قوم کی ضرورت ہے, قوم کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اپنی روش تبدیل نہیں کر رہے اور قوم ہمیں مسترد کر دے اور قوم متحد ہو کر فیصلے کرنا شروع کر دے تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ باقی لوگ کہاں کھڑے ہیں جو سیاست کر رہے ہیں؟ آپ کے اس معاشرے کے اندر احتجاج کو ابھی ریلی نکالی, میں ظاہر ہے میرے لوگوں کی ریلی تھی نا, میں یہ کہوں کہ متحدہ کی ریلی تھی, میرے لوگوں کی ریلی تھی نا, اس کا کیا مذاق بنا رہے تھے بجائے اس کے کہ ان مطالبات کو سن لیتے. مذاق بنایا, یہ تو یونٹ کی ریلی ہے. بھائی تم سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے کیا؟ ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی جمع ہوئے, اگر 10 لوگ بھی جمع ہوئے تو ان کی بات کے اوپر توجہ تو دینی چاہیے, لیکن ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. تو یہاں احتجاج کر کے مذاق بنوانے کی بجائے جس دن طاقت ہوگی نا ہم فیصلے کروائیں گے. دیکھیے اگر لگایا جا رہا ہے تو اچھی بات ہے, اس لیے کہ میں کسی بھی مہاجر کو اس شہر میں کہیں پر بھی لگائیں گے سپورٹ کروں گا. اگر اس کی جگہ کوئی سومرو کو چانڈیو لگتا تو ظاہر ہے میں اس پر احتجاج کرتا کہ بھئی یہ شہر میرا ہے اور اس شہر میں یہاں کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جانا چاہیے. یہاں تو میں اس بات پر ناراض ہوں کہ آپ 1 سے 14 گریڈ تک یہاں کے لوگوں کو اپوائنٹ کرنے کی بجائے دادو لاڑکانہ سے لے کر آ رہے ہیں. اگر آپ ایڈمنسٹریٹر بھی لے آتے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی خوشی کا اظہار تو نہیں کرتے. مرتضیٰ وہاب پیپلز پارٹی کے ہیں, لیکن ظاہر ہے میں اگر وہ ان کو تعینات کیا جائے گا تو میں مطلب اس پہ ناراضگی تو نہیں ہو سکتی, خوشی کا اظہار ہی کروں گا میں. نہیں پی ایس پی کے دفتر میں نہیں گیا ہوں, لیکن میں متحدہ کے دفتر تو گیا ہوں, متحدہ کے پروگرامز میں بھی گیا ہوں. اور دوسرا یہ کہ میں ٹیلی فون پہ بھی 10 مرتبہ بات کر چکا ہوں. مجھے کوئی قباحت نہیں ہے, میں تو آپ کے ساتھ ابھی کیمروں کے ساتھ چلا جاؤں, چلو آپ گواہ رہنا, ہم چلے گئے. مجھے پریشانی نہیں ہے, اس لیے کہ میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں. اس میں اگر کسی کو شک ہے تو وہ شک دور کر لے, مجھے کسی کی پرواہ نہیں. لیکن مجھے دیکھیے کسی جگہ سے یہ امید نظر آ رہی ہو کہ کوئی فیصلہ اپنے طور پر کر سکتا ہے. حالت یہ ہے کہ مطلب اب مجھے لوگوں نے کہا کئی مرتبہ آپ کی ریلی کے پروگرام پوسٹ پون ہوئے کسی کے کہنے پہ. ارے بھائی کس کے کہنے پہ ہو گئے؟ بھائی آپ کو پتہ ہے کس کے کہنے پہ ہو گئے. تو یہ صورتحال یہاں نہیں ہے. ہم اللہ کا شکر ہے کہ فیصلے خود کر سکتے ہیں. اور میں نے تو کسی جگہ پر یہ کہا تھا کہ یہ کیوں پریشان ہوتے ہو کہ بھئی آفاق احمد کہاں بیٹھے گا. میں نے کہا تم صوفے بیٹھو, ہم نیچے بیٹھ جائیں گے. قوم کے لیے کچھ بھی کرنے کو آفاق تیار ہے. آفاق کو کسی چیز میں دکھ نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, لیکن ہمت کا مظاہرہ تو کیجیے.